السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھا کریں۔ چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں پیغمبروں کے احوال بیان ہوئے، آج کی ویڈیو میں ہم ازواج مطہرات کے احوال بیان کریں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے احوال بیان ہوں گے۔ ان کا نام خدیجہ، کنیت طاہرہ۔ ان کا خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا تھا، یعنی کہ ان کا شجرہ نسب۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بن زائدہ اور ان کے والد کا نام عامر تھا۔ ان کا والد اپنے قبیلے کے ایک نہایت معزز شخص تھا۔ انہوں نے مکہ میں اقامت کی اور وہاں سے خلیفہ بنے۔ یہیں سے ان کی شادی فاطمہ بن زائد سے ہوئی۔ اصحاب الفیل یعنی کہ جب ہاتھی والا واقعہ ہوا تھا، اس سے 15 سال پہلے حضرت خدیجہ پیدا ہوئی۔ جب اپنی جوانی کو پہنچی تو اچھے اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئی۔ باپ نے ان کی اچھی عادات کو دیکھ کر اپنے چاچا زاد بھائی یعنی کہ ورقہ بن نوفل، جو تورات اور انجیل کے بہت بڑے ماہر تھے، ان سے ان کی شادی کرنا چاہی، لیکن کسی وجہ سے وہ شادی نہیں ہو سکی اور ان کی شادی ابو حالہ بن نباش تمیمی سے ہو گئی۔ ان کے بعد ان کی ایک دوسری شادی ہوئی تھی جو ابو حالہ کے بعد عتیق بن عائد سے ہوئی تھی۔ اسی زمانے میں ایک جنگ حرب الفجار کے نام سے تھی، جس میں حضرت خدیجہ کے باپ لڑائی میں مارے گئے، اور یہ عام الفیل سے 20 سال بعد کا واقعہ ہے۔ باپ اور شوہر کے مرنے کے بعد ان کو کافی مشکلات ہوئی، کیونکہ ان کا جو معاش تھا، کام تھا، وہ تجارت تھا۔ اب اس کا کوئی نگران نہیں تھا۔ وہ کسی کو معاوضہ دے کر اپنے مال کے ساتھ بیچ دی۔ تو ایک ٹائم آیا کہ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم جا کر خدیجہ سے ملو، ان کا مال شام جائے گا، بہتر ہے کہ تم بھی اس مال کے ساتھ چلے جاؤ۔ میرے پاس پیسہ نہیں، ورنہ میں تمہارا بندوبست کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہرت کی وجہ سے، اپنی صداقت کی وجہ سے مکہ میں بہت مشہور تھے، اخلاق کی وجہ سے۔ جب حضرت خدیجہ کو یہ خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ آپ میرا مال لے کر شام چلے جائیں، جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں اس سے آپ کو زائد دوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ڈیل تھی وہ قبول فرما لی اور حضرت خدیجہ کے ہمراہ بصرہ تشریف لے گئے۔ اس سال بہت زیادہ نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ ایک بہت زیادہ دولت مند قسم کی عورت تھی۔ مکہ میں تمام قریش مکہ چاہتے تھے کہ ان سے شادی ہو جائے، لیکن ان کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ چکی تھی۔ ان کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے چاچا زندہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی شادی کی بات خود کی۔ اس زمانے میں عرب کی عورتوں کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اپنی شادی بیاہ کے معاملات کی گفتگو کر سکتی تھی۔ چاچا کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے تمام جو معاملات تھے وہ خود طے کیے۔ تاریخ مقرر ہو گئی۔ ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو حضرت خدیجہ کے مکان پر آئے، اور حضرت خدیجہ نے بھی اپنے بزرگوں کو جمع کیا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا۔ عمر بن اسد کے معاشرے سے 500 طلائی درہم ان کا مہر قرار پایا۔ حضرت خدیجہ کی شادی ہو کر ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور یہ نبوت سے پہلے کا 15 سال واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے ان کی تصدیق کی، یعنی حضرت خدیجہ کو یہ شرف حاصل ہے۔ اسلام سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجہ نے قبول کیا۔ اسلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مدد کی۔ بخاری شریف کے ایک حدیث سے حضرت عائشہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ غار حرا میں تھے۔ آپ گھر آئے، آپ نے کہا زملونی، یعنی کہ مجھے کمبل اوڑھاؤ، ان کو سردی لگ رہی تھی۔ میں ان پر وحی نازل ہوئی، اقرا یعنی کہ سورت اقرا، تو ان کو فرشتے نے کہا کہ پڑھ۔ انہوں نے کہا کہ میں امی ہوں، یعنی میں پڑھا لکھا نہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے فرشتے نے اپنے سینے کے ساتھ دبایا، چھوڑ دیا، پھر فرمایا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، پھر دبایا پڑھ، تو پھر میں نے کہا میں پڑھا نہیں۔ تو اس نے کہا اس خدا کے نام سے پڑھ جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا خدا کریم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو ڈرے ہوئے تھے، ان کو بخار ہو چکا تھا۔ تو حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے کپڑے اڑاؤ، ان کو کپڑے اڑایا تو ان کا ڈر کسی حد تک ختم ہوا۔ حضرت خدیجہ نے کہا آپ ڈرے نہیں، خدا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، فقیروں کے ساتھ معاون کرتے ہیں، مہمانوں کا حق ادا کرتے ہیں۔
وہ آپ کو اپنے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو عبرانی زبان جانتے تھے، عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ انہوں نے کہا اپنا واقعہ بیان کر۔ انہوں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اترا تھا، کاش مجھے اس وقت قوت ہوتی، میں زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکالے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا، جب یہ کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی دشمن بن جاتی ہے۔ اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد بہت جلد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ وہی کچھ دنوں کے لیے رک گئی۔ اس وقت فرض نماز نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ بھی آپ کے ساتھ نوافل پڑھا کرتی تھی۔ کریم اور حضرت خدیجہ بہت عرصے تک خفیہ طور پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ عفیف کندی سامان خریدنے مکہ آئے اور حضرت عباس کے گھر میں رہائش پذیر ہوئے۔ صبح انہوں نے دیکھا کعبہ کی طرف، دیکھا ایک نوجوان آیا، آسمان کی طرف قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہوا، پھر ایک لڑکا دوسری طرف آ کر کھڑا ہوا، ایک عورت ان کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ یہ لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے۔ عفیف کندی نے کہا حضرت عباس سے کوئی عظیم شان واقعہ پیش آنے والا ہے۔ حضرت عباس نے جواب دیا ہاں۔ پھر کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ دوسرا بھتیجا علی ہے، اور یہ محمد کی بیوی ہے۔ میرے بھتیجے کا خیال ہے کہ اس کا مذہب رب کا مذہب ہے، اور جو کچھ کرتا ہے اس کے حکم سے کرتا ہے۔ دنیا میں جہاں تک مجھ کو علم ہے اور اس مذہب کے اور اس خیال کے صرف یہی 3 لوگ ہیں۔ حضرت خدیجہ نے صرف نبوت کی تصدیق نہیں کی، بلکہ آغاز اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار ثابت ہوئی۔ کفار مکہ جب نبی کو اذیت پہنچاتے، اس حد تک خدیجہ کا اثر کام کرتا کہ وہ ان کو روک دیتی، یعنی کہ وہ مالدار قسم کی عورت تھی۔ آغاز نبوت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ مجھ کو ڈر ہے، تو انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، خدا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ مشرکین تکلیف دیتے تو حضرت خدیجہ تسلی دیتی۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تکذیب سے بہت صدمہ ہوتا، حضرت خدیجہ کے پاس آ کر وہ صدمہ دور ہوتا، کیونکہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی اور مشرکین کے ظلم و ستم کو آپ کے سامنے ہلکا کر کے پیش کرتی۔ قریش نے اسلام کو تباہ کرنا چاہا تو ایک تدبیر سوچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو خاندان کو ایک گھاٹی میں بند کیا جائے۔ چنانچہ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان ہاشم کے ساتھ شعیب ابو طالب میں پناہ گزین ہوئے۔ خدیجہ بھی ان کے ساتھ اسی گھاٹی میں بند تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعیب اور ابو طالب بھی تھے۔ 3 سال کا عرصہ بہت سخت گزرا، پتے کھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں حضرت خدیجہ کے اثر سے کبھی کبھی کھانا پہنچ جاتا۔ چنانچہ ایک دن حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ کا بھتیجا تھا، تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ کے پاس بیچے۔ راستے میں اس غلام کو ابو جہل نے دیکھ لیا، اس سے چھیننا چاہا۔ اتفاق سے ابو البختری کہیں سے آ گیا، اگرچہ کہ وہ کافر تھا، لیکن اس کو رحم آ گیا۔ اس نے ابو جہل سے کہا ایک شخص اپنی بیوی کو کھانا بیچتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں حضرت قاسم کے سوا خدیجہ سے پیدا ہوئی۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، انہی کنیت پر آپ کو ابو القاسم کہا کرتے تھے۔ وہ بچپن میں انتقال کر گیا جس وقت وہ چلنے لگا تھا۔ اس کے بعد حضرت زینب سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ حضرت عبداللہ جو بہت کم عمر میں پیدا ہوئے لیکن نبوت میں پیدا ہوئے، طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ خدیجہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی، چونکہ دنیا نے بھی ان ساتھ دیا، یعنی صاحب ثروت تھی، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش میں مقرر کیا، ان کو کھلاتی پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ کو بعض خصوصیتیں حاصل ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے۔ جب عقد نکاح میں آئی ان کی عمر 40 سال تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت ابراہیم کے سوا تمام اولاد ان سے پیدا ہوئی۔ ان کی فضیلت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نبوت کو ادا کرنا چاہا، فضائے عالم سے ایک بھی آواز ان کی تائید میں نہ اٹھی۔ کوہ ہرا، وادی عرفات، جبل فاران، غرض تمام جزیرہ عرب آپ کی آواز پر ایک تصویر بنا ہوا تھا۔ اس عالمگیر خاموشی میں صرف ایک آواز تھی جو فضائے مکہ میں گونج رہی تھی۔ یہ آواز حضرت خدیجہ کے لقب سے پیدا ہوئی تھی، جو اس وقت ایک تجلی تھی۔ ان کے قلب مبارک سے یہ آواز بلند ہوئی تھی۔ خدیجہ وہ مقدس خاتون ہیں جنہوں نے نبوت سے پہلے بت پرستی کو چھوڑ دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باخدا میں کبھی لات و عزا کی پوجا نہیں کروں گا۔ انہوں نے جواب دیا لات کو جانے دیجئے، عزا کو جانے دیجئے، یعنی ان کا ذکر بھی نہ کریں۔ نبی اسلام کی نبوت کی صدا بلند تھی تو سب سے پہلے انہوں نے لبیک کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کو ان کی ذات سے جو توقیت تھی وہ ہر صفحے پر، ہر کتاب میں
نمایاں ہے۔ اسلام کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سچی مددگار تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے جو محبت تھی، اس سے ظاہر ہے ان کی دولت، ان کی ثروت کے جو ان کو حاصل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود خدمت کرتی تھی۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہے، آپ ان کو خدا کو اور میرا پیغام پہنچا دیجئے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ نے اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کو سلام بھیجا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارث سے محبت تھی، لیکن وہ مکہ میں ایک غلام کی حیثیت سے رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان کو آزاد کیا۔ اب وہ کسی دنیاوی رئیس کے خادم ہونے کے بجائے شہنشاہ رسالت کے غلام تھے۔ حضرت خدیجہ نکاح کے بعد 25 سال تک زندہ رہی۔ 11 رمضان 10 نبوی ہجرت سے 3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال 2 ماہ تھی۔ کیونکہ اس وقت نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کی لاش کو اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمزگار کو دائی اجل کے سپرد کر دیا۔ حضرت خدیجہ کی قبر عجون میں ہے اور زیارت خلائق میں۔ حضرت خدیجہ کی وفات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دور شروع ہوا۔ یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال کو وہ عام الحزن یعنی غم کا فرمایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ سال غم کا ہے۔ کہ اٹھ جانے کے بعد قریش کو کسی شخص کا خیال نہیں رہ گیا۔ اب وہ نہایت بے رحمی اور بے باکی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے۔ اس زمانے میں آپ اہل مکہ سے نا امید ہو کر طائف تشریف لے گئے تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ کی زندگی میں ان کو پھر بھی تھوڑا بہت ڈر ہوتا تھا۔ وہ ایک مالدار قسم کی عورت تھی، ان کے بعد یہ ڈر بھی ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد آپ کا معمول تھا جب بھی گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھجواتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے گویا کہ میں نے حضرت خدیجہ کو نہیں دیکھا، لیکن مجھے جس قدر ان پر رشک آتا تھا کسی اور پر نہیں آتا، جس کی یہ وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھ کو ان کی یہ محبت دی ہے۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد ان کی بہن حالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی اور قاعدے سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ ان کی آواز حضرت خدیجہ سے ملتی تھی۔ آپ کے کانوں میں پڑی تو خدیجہ یاد آ گئی۔ آپ بلا جھجک اٹھے اور فرمایا حالہ ہی ہوگی۔ عائشہ بھی وہاں پر موجود تھی۔ ان کو رشک ہوا، بولی کیا آپ ایک بڑھیا کی یاد کرتے ہیں جو مر چکی ہے؟ خدا نے ان سے اچھی بیویاں آپ کو دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں۔ جب لوگوں نے میری تکذیب کی انہوں نے میری تصدیق کی۔ جب لوگ کافر تھے وہ اسلام لائی۔ جب میرا کوئی مددگار نہ تھا انہوں نے میری مدد کی، اور میری اولاد بھی انہی سے ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم میں افضل ترین عورتیں حضرت مریم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا ان کو جنت میں ایک ایسا گھر ملنے کی خوشخبری سنا دیجئے جو موتی کا ہوگا، جس میں شور نہیں ہوگا، محنت اور مشقت نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے حضرت خدیجہ کے حوال جو آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور کے حوال۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔